ماضی میں اگر آپ ماضی میں بھی بڑے دبنگ بیانات دیتے رہے ہیں، سو کنٹروورسی آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے، لیکن میں ماضی میں دیکھتا تھا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی آپ کو ایک ویزیبل سپورٹ دکھائی دیتی تھی بڑے میاں صاحب کی، نواز شریف صاحب کی یا مریم بی بی کی. یہ انشور کیا جاتا تھا کہ آپ کو ان کی سپورٹ ہے، اگرچہ دوسرا گروپ بھی بہت پاورفل تھا. اس بار وہ نظر نہیں آیا، اور طور عطا تارڑ صاحب نے جب آ کے پریسر میں کہہ دیا تو کیا آپ پہ سے ہاتھ اٹھا لیا؟ مالک صاحب ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چیپٹر کو بند رہنے دیں. جو نام آپ نے ایک نوجوان کا میرے بچوں کی طرح برخوردار ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ میڈیا پہ. آپ نے اگر اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو میں حاضر ہوں. نہیں، I understand, I respect your wish. بالکل جس پہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے، I totally understand your position. میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی آپ انکمفرٹیبل ہوں یا embarrassment ہو. مالک صاحب کچھ دن انتظار کر لیں، کچھ دن کی بات ہے. مجھے خدا کے گھر کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا، اور ان ثبوتوں کو دیکھ کے کم از کم یہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ انتخابی جو اداروں کے اندر ایک سسٹم ہے اس میں چیزوں کو لیا جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میرے حران میری جماعت کو فائدہ پہنچتا ہے، میری ریاست کو پہنچتا ہے، میری معیشت کو پہنچتا ہے، تو مالک صاحب مجھے تو یہ قربانی چھوٹی لگتی ہے. آپ کا حرانہ اتنا ضروری کیوں تھا میاں صاحب؟ یہ بتائیں کہ جیسے بقول آپ کے 90 کروڑ خرچہ گیا، 90 کروڑ میاں جاوید لطیف کے حلقے پہ کیوں خرچہ گیا؟ کیوں امپورٹنٹ تھا آپ کا حرانہ؟ یہ ایک تو میں وضاحت کر دوں، یہ 90 کروڑ میری سیٹ نہیں ہے، یہ 5 سیٹوں کی بات میں کر رہا ہوں. آپ کے ضلع میں، ضلع کی بات کر لیں، ضلع کی بات کر لیں. ہاں، جہاں اتنا پیسہ لگا. اور مالک صاحب بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ اس سے پہلے سنتے آئے تھے کہ بھر دیے گئے، پری پول ریگنگ ہے، فارم جمع نہیں کروانے دیے، فارم 45 جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، فارم 47 پہ کسی کا اور آ گیا. بھائی آپ اندازہ کریں، مجھے تو فارم 45 کی شکل گئی، کسی ایک فارم 45 پہ میرے پولنگ ایجنٹ کا انگوٹھے کا یا اس کے سائن دکھا دیں. میاں صاحب ایک بات بتائیں، جب آپ کا ضلع ٹارگٹ ہوتا ہے اور اتنے پیسے خرچے جاتے ہیں اور کھل کے گیم ہوتی ہے، تو پھر تاثر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ کی پارٹی کا ضرور کوئی اور لیڈر انوالو ہوگا جس کی آپ سے لگتی ہے. اس ساری گیم میں جب آپ نے ثبوت دیے، کیا اس کے پیچھے کوئی پارٹی کے اندر کی بھی آپ کی وہ ہے جس کو کہتے ہیں لاگت بازی، پارٹی کا کوئی لیڈر ہے انوالو اس میں؟ نہیں مالک صاحب، پتہ کیا ہے، میں جماعت کی بات جو آپ چاہیں سوال کر لیں، ناراض ہو جائیں، میں جماعت کی بات اس فورم پہ کرنے والا نہیں ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب سے کوئی ڈھیل یا ڈیل ہوئی تو پھر نواز شریف صاحب ایک بار پھر اپنی جارحانہ سیاست پہ واپس آ جائیں گے؟ مجھ سے یہ کہا ہے کہ جس جذبے سے شہباز پاکستان کو گرداب سے نکالنے کے لیے چیلنج قبول کر کے گئے ہیں، رکاوٹیں اور سپیڈ بریکر ہٹا دیے گئے تو کامیابی ملے گی. اور اگر ہماری وہ قربانی بھی جو مقبولیت والی ہے وہ بھی ریاست پہ، اور ریاست کا بھی کچھ نہ بنے، تو پھر مجھے بولنے سے کون روکے؟ سب کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے میاں جاوید صاحب، بہت شکریہ میں وقت دینے کا. سر ایک بات بتائیں، ریاست کی کامیابی ہے اس میں، آج میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا. انڈرسٹینڈیبل. آپ نے کہا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کے خلاف سازش ہوئی. کیا اب میاں نواز شریف ہمیشہ کے لیے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے؟ دیکھیں، اللہ صحت والی درازی عمر دے. کبھی یہ آپ نہ تصور کریں، نا کوڑا کدی بڈھا نہیں ہوندا. چلیں اسی بات پہ تو یہ بات جس کے ذہن میں ہے وہ ذہن سے اتارنے کی وجہ یہ ہے
کہ جس جذبے سے شہباز شریف نے یہ چیلنج کیا ہے، اگر راستے میں رکاوٹیں حائل نہ کی گئیں، اسپیڈ بریکر نہ بنائے گئے، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ کچھ عرصے میں اپنی ڈگر پہ چل جائے گا۔ اور اگر رکاوٹیں اسپیڈ بریک کرنے کی کوششیں جاری رہیں، جو مختلف طریقوں سے جا رہا ہے کہ شاید کسی سے ڈیل ہو رہی ہے، کسی کو ریلیف مل رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے سہولت کاری ہو رہی ہے، تو پھر اگر ریاست پہ آنے والے بھی جو ہیں وہ سہولت کاری یا ان سے ڈیل ہوگی، تو پھر بولنے سے کوئی روکے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رک جائیں گے۔ ہوا یا کیا گیا وہ وقت بتائے گا۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو عرفان صدیقی صاحب نے تو کہا کہ ان کو آنے سے پہلے ہی وہ ان کی بھی خواہش، ان کو تو پتا تھا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عرفان صدیقی سے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے وہ درست کہا ہے۔ میں بالکل رانا ثناء اللہ کی تائید کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب اس تمام معاملے میں جب آپ نے یہ الیکشن کی بات کی، شکایتیں بھی سب کچھ ہوئی، پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب سے آپ کی بات ہوئی، ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے الزامات کے بارے میں اتنے بڑے الزام ہیں، سیریس چیزیں، شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ان کو میرا خیال ہے اس چیز میں نہیں لانا چاہیے، کہ میری دعا ہے اب کہ پہلے یا شہباز شریف سمیت کسی کا بھی یہ 1% بھی خیال کہ ایسے ہنگ پارلیمنٹ جس طرح دی گئی ہے یا جس طرح دیے گئے ہیں یا آ گئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون جو ہے میں حکومت بنائے ہم تیار نہیں تھے، مگر جس طرح پھر کھڑے کر دیے گئے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے آ گئے عمران خان سمیت سب کے، تو پھر آپ نے مالیاتی عدالت، پھر آپ نے جو چیلنجز پاکستان کو تھے وہ پاکستان مخالف قوت وہ حاوی ہو رہی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے جس جذبے سے شہباز شریف نے یہ چیلنج اپنے گلے ڈالا ہے، میری دعا ہے کہ وہ جس جذبے سے گئے ہیں ان کو اللہ کامیابی دے۔ لیکن آپ کا جو پہلا بیان تھا بیان صاحب، اس پہ بڑی باتیں ہوئی جب آپ نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو کہا حلقے کھولنے کی، تو انہوں نے کہا اگر آپ اپنے حلقے کھولیں گے تو پھر نواز شریف صاحب کا حلقہ بھی کھولے گا 130۔ تو آپ نے لفظ یوز کیا کہ یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں۔ بلیک میلنگ کیوں تھی یہ؟ اگر میاں صاحب جیتے ہوئے ہیں کھول دیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہتے یار کھول دیو۔ اس کو بھی بڑا جواز میں پیش کیا گیا، بڑی بدقسمتی ہے۔ اچھا آپ نے دوبارہ اس کو رپیٹ کیا ہے سوال کو، تو میں وضاحت کر دوں، میں نے یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے شاید کوئی بات غلط ہے تو اس لیے میں اس کی وضاحتیں دے رہا ہوں۔ میرا دل بڑا کلیئر ہے اور میں کہہ دوں کہ میرا پہلا اور آخری سیاسی عشق نواز شریف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس ریاست کے لیے تو اپنی جگہ، مگر اس خطے نواز شریف ایک انمول چیز تھے۔ نواز شریف اس خطے کے لیے بہتر صرف کر سکتے تھے، ان پہ اس خطے کی ریاستیں تھیں، بہتری آ سکتی تھی۔ جس کسی نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے یا کروایا گیا ہے، یا عالمی قوتوں کی ان قوتوں کی خواہش تھی جو سی پیک نہیں ہوتا دیکھنا چاہتی پاکستان کے اندر، یا پاکستان کو سٹیبل ہوتا چاہتی، وہ قوتیں حاوی ہو گئیں، ان کی خواہشات جو ہے وہ